ویلکم بیک جی علامہ تقی بات جی صاحب کوئی خلافت کا بھی بتائیں کہ خلافت کے دعوے دار تو سب ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں بھی اسلام کا نفاذ ہو، خلافت کا طرز ہو، لیکن جو خلافت جنہوں نے برباد کی ساتھ تو پھر ہم انہی کا دیتے ہیں۔ عمر جو سے بات بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ کربلا جب ہوا تھا اس وقت یہی تھا کہ جو خلافت الہیہ تھی، خلافت محمدیہ تھی، اس کو برباد کیا جا رہا تھا۔ تو اسلام میں یا خلافت جس کا ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسلامی خلافت ہے، وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے، اور فرامین مصطفیٰ کے مطابق یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے جو فرمایا، اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو فرمایا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو واقعہ کربلا کی شکل میں کھل کے سامنے آ گئے، اس وقت صرف امام حسین ہی میدان کربلا میں نہیں آئے، بلکہ وہ وارث مصطفیٰ بن کے، وارث خلافت بن کے، وارث شریعت بن کے، یعنی ایک طرف یوں کہہ لیں آپ کے محمدی نظریہ وہ لے کے میدان میں آئے تھے۔ آج بھی پیاری بات ہے، سوشل میڈیا بھی چل رہی ہے کہ پوری دنیا جو برما کو نہیں بچا سکے اور اکیلا حسین علیہ السلام اسلام کو بچا، عالم اسلام کو بچا گئے۔ اور اس وقت آپ کا میدان میں آنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، یعنی 6 ماہ کا بچہ ہے، 18 سال کا قریب جوان ہے، 13 سال کا بھتیجا ہے وہ بھی یتیم ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب کو لے کے، اور میں اپنی ہم عزتیں قربان کر دیں کہ 70 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال کا بوڑھا ہے، 100 سال کا بوڑھا ہے، کربلا کا ہر کردار یہ بتا رہا ہے، یہ بات آشکار کر رہا ہے کہ خلافت الہیہ، خلافت محمدیہ کا دعوے دار بن کے وہ میدان میں آیا۔ آج اگر ہم اصل خلافت چاہتے ہیں تو ہمیں حسینی افکار پہ عمل کرنا پڑے گا، ہمیں محمد مصطفیٰ کے فرامین پہ عمل کرنا پڑے گا، اور محمد مصطفیٰ کے فرامین کیا ہیں؟ امام علی مقام کے بارے میں ابھی مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے، مجھے وہ بات کلک کر رہی تھی، ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات آتی ہے تو اس وقت جو یزید کو کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا سوشل میڈیا پہ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بلکہ میں کیا کہوں گا ابو جہل کی اولاد ہیں وہ، جو آج امام حسین کے مقابلے میں آنے والے کو حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کتابیں آ رہی ہیں، اور یہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ آج بھی چل رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے حسینی نظریے کے مقابلے میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ برباد کر دیا ہے علماء کرام نے، ہمارے سیاستدانوں نے، یہی کام اس کے ساتھ بھی ہو گیا۔ یزید کو جنتی کہا جا رہا ہے، جنت کے وارثوں کو جو قتل کروا رہے، شہید کروا، وہ بھی جنتی۔ آگے بڑھتا ہے جی محمد اعزاز صاحب، تھوڑے سے بتائیں کہ ہمارا مسلمانوں کے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان اتنے بدنام ہیں اور برے حال میں گزر رہے ہیں، ان کو ایک ظلم و تشدد کی بارشیں ہو رہی ہیں، تبدیل برسائے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی بنائی جا رہی ہے، اور 60 کے قریب مسلمان کے ممالک ہیں، پھر بھی ہم جو ہے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمالکم امالکم، جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اس طرح کے تم پر عمال اور حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ یہ اصلاح دراصل جو شروع ہوگی یہ فرد سے ہوگی۔ اب آپ کسی حاکم وقت کو، ملک کے کسی سربراہ کو عدالت کے زور پر باہر کرتے ہیں، وہ عوام کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے عوام کی اکثریت نے منتخب کیا تھا، عوام میرے ساتھ ہے، تو آپ کس وجہ سے مجھے نکال رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تبدیلی آئے، عوام اکثریت چاہتی ہی نہیں کہ تبدیلی آئے۔ خلافت عثمانیہ ختم کرنے والوں کو کیا مسلمانوں سے گماشتے نہیں ملے تھے؟ خلافت عثمانیہ ختم کرنے والوں کو کیا زر خرید نہیں ملے تھے؟ یہودیوں نے مسلمان گورنرز کو خرید کے خلافت عثمانیہ کے خلاف نہیں استعمال کیا تھا؟ تو آج ان جیسے گماشتوں، ان جیسے زر خریدوں اور ایمان اور ملک کو بیچنے والوں کی اکثریت ہوئی ہے، کوئی کم تو نہیں ہوئے۔ تو اگر ہم ان کو اپنے سروں پر مسلط کریں اور یہ ہمارا آگے جا کے سودا کریں تو ہمیں پھر اپنے آپ سے گلہ کرنا چاہیے، ان سے گلہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو گئے گزرے دور عثمانیہ کی جو خلافت تھی اس میں بھی اگر مسلمانوں کو ظلم ہوتا تھا تو ایک آواز آتی تھی تو پورے لوگ لبیک کہہ دیتے تھے، تو کافر ڈرتے تھے، لیکن وہ صورتحال ختم ہو گئی۔ اب ہماری وہ صورتحال نہیں ہے نا، کافر کس سے ڈرے؟ سلطان ٹیپو کو تو ہم نے خود جو ہے نا اپنے جو ہے نا غداری کا نشانہ بنا کے غیروں کے حوالے کر دیا اور غیروں کے قدموں میں کر دیا جائے کہ ذبح کر دیا جائے، تو ہم کس چیز کو